وہ اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی۔ پہلوٹی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے تمام بہن بھائیوں میں امتیازی مقام حاصل تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر کام میں ماہر اور 14 جماعتیں پاس۔ پھر جیسے ہی اس نے ایم اے مکمل کیا تو اس کے والدین نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ خاندان بھر میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہ تھا، یا تو عمر کا فرق یا پھر لڑکا پڑھا لکھا نہ ہوتا۔ اس کی بس ایک یہی ڈیمانڈ تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اس سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے، ایمن، ولی اور علی۔ اس بار رشیدہ بوا جو رشتہ کروانے میں مشہور تھی، ان کے ہاں آئیں تو اس کے اماں بابا گھر پر نہیں تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول کا ہوم ورک کر رہے تھے۔ حرم بیٹی، اس بار تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں کہ بس مت ہی پوچھو۔ اتنا سونا لڑکا ہے، گھبرو جوان اور اوپر سے پڑھا لکھا، فوج میں ہے، چاند سورج کی جوڑی لگے گی قسم سے۔ پان کھاتے ہوئے بوا اس رشتے کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی تو وہ ہنس دی۔ ہر رشتے پر آپ یوں ہی کہتی ہیں رشیدہ بوا، اب پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ چاند سورج کی جوڑی بنا دی ہے آپ نے میری۔ ان کی طرف دیکھ کر حرم نے کہا تو وہ جیسے برا مان گئی۔ اے لو، تم تو میرا مذاق بنانے لگی۔ نہیں نہیں بوا، میری مجال میں آپ کا مذاق بناؤں؟ اچھا آپ بیٹھے، بابا اور اماں بس آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ کے لیے میں چائے بنا لاتی ہوں۔ پھر جب تک انہوں نے چائے پی وہ لوگ واپس آ گئے تو بوا انہیں رشتے کا بتانے لگی۔ انہیں یہ والا رشتہ واقعی بہت پسند آ رہا تھا، کیونکہ انہی کی طرح لڑکے کی فیملی بڑی نہ تھی، بس ایک بھائی، ایک بہن اور اس کی بیوہ ماں۔ اپنی رضامندی دیتے انہوں نے بات آگے چلانے کو کہا، اور پھر کچھ ملاقاتوں کے بعد حرم کی نسبت عباس کے ساتھ طے پا گئی، جو فوج میں اچھے عہدے پر تعینات تھا۔ 2 ماہ کے بعد شادی طے پائی، اور کیسے دن پر لگا کر اڑتے گئے حرم کو پتہ ہی نہ چل سکا، اور اس کا اپنے بابل کے گھر سے رخصت ہونے کا دن آن پہنچا۔ یہ وقت ہر لڑکی کی طرح حرم پر بھی بہت بھاری تھا۔ اپنے والدین سے الگ ہونا، خاص کر اپنے بابا سے، بہت مشکل امر تھا، اور نئے لوگوں کے بیچ جانا، وہاں مستقل رہنا، اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ کراچی سے حیدرآباد تک کا سفر اس نے سسکیاں بھرتے گزارا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے نئے نویلے دلہا عباس کو یکسر فراموش کر چکی تھی، مگر جب اس کی نظروں کے سامنے ٹشو آئے تو وہ چونکی۔ مردانہ ہاتھ میں موجود ٹشو پیپرز کو دیکھتے اس کی سسکیاں تھمی۔ بس کر دیں، ورنہ ایک ڈیم آپ کی پلکوں پر بنانا پڑے گا۔ سرگوشی پر وہ سن رہ گئی، اور پھر ٹشو سے آنکھیں پونچھتے آنسوؤں پر بند باندھا۔ گھر پہنچنے پر مختلف رسمیں ہونے لگی تو وہ حشاش بشاش نظر آنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دل کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو بارات کی تقریب رات کے وقت کی تھی، تو رسمیں ہوتے ہوتے ہی بہت وقت لگ گیا تھا۔ سفر گو اتنا لمبا نہیں تھا، مگر ان کی رسمیں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ چلو چلو لڑکیوں، بھابھی تھک گئی ہے تمہاری، کمرے تک چھوڑ کے آؤ۔ آنیا بیٹا، آپ حرم کا لہنگا پکڑو ایک طرف سے۔ زہرا خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا، جو بھابھی کو اشتیاق سے تک رہی تھی۔ روم اچھا خاصا بڑا تھا اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ گرے اور سفید امتزاج سے سجا ان کا کمرہ مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ عباس اور اس کے بیچ ان 2 ماہ کے دوران ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس تصویر ہی دیکھی تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ حرم اب کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے ریلیکس ہو کر سر کی پشت آنکھیں بند کیے کراؤن سے لگائی اور پلکیں موند لی۔ وہ بس کچھ دیر اپنی آنکھوں کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی، مگر پتہ ہی نہیں چلا کب نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ گردن ایک طرف ڈھلکنے کی وجہ سے ہونے والے درد کے باعث ایک کراہ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو روم میں ملکچا سا اندھیرا تھا، 0 کا بلب روشن تھا۔ کچھ پل کے لیے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ ہے کہاں، مگر پھر ماحول سے آشنائی ہونے کے بعد اس نے جھٹ سے اپنے ساتھ بیڈ پر اوندھے منہ سوئے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو پتہ نہیں سو رہا تھا یا سونے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر اس کو اپنے سو جانے پر افسوس ہوا۔ یقیناً اس کی یہ حرکت عباس کو ناگوار گزری ہوگی۔ وہ گردن کو سہلاتے اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ کپڑے چینج کر سکے۔ اس کی کلائیوں میں کھنکتی چوڑیوں نے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔
جس سے عباس کی آنکھ کھل گئی اور وہ مندی مندی آنکھوں سے حرم کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور اسے دیکھا تو وہ اپنی انگلیاں مروڑتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ عباس جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا تو کچی نیند کی وجہ سے فوراً آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے عباس کو مسکراہٹ چھپاتے دیکھا تو مزید ہونک ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تم چاہو تو دوبارہ سو سکتی ہو۔ نہیں۔ اس کے منع کرنے پر عباس نے داد دینے والے انداز میں ہونٹ گول کیے۔ تو تم جاگے رہنا چاہتی ہو، سونا نہیں چاہتی؟ معنی خیزی سے جب اس نے کہا تو حرم پر مارے شرمندگی کے گھڑوں پانی پڑ گیا، مگر خود پر اس کی نظریں محسوس کیے معجوب سی ہو گئی۔ اصل میں مجھے چینج کرنا تھا، میں کر لیتی ہوں اب۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو عباس نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند اس کے اوپر آ گری۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور عباس خوشبوؤں میں بسے اس کے وجود کو باہوں کے حصار میں بھر گیا۔ یہ بناؤ سنگھار میرے لیے ہی تو تھا، تو اس کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی، مخمور لہجے میں کہتے اس نے حرم کی نظروں میں بغور دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں امٹتے جذبات کو دیکھتے ہی کسی ٹرانس کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ عباس نے بتی گل کرتے حرم کو خود میں سمیٹ لیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز پر کھلی۔ عباس واش روم میں تھا۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھولا تو اس کی ساس بولتے ہوئے اندر آئی۔ اٹھ گئی بیٹا، عباس کہاں ہے؟ اسے اوپر سے نیچے تک اترتی نظروں سے دیکھتے زہرا خاتون نے استفسار کیا۔ جی وہ واش روم میں ہے۔ ہاں، اس کے جواب پر ہنکارا بھرتے وہ صوفے پر بیٹھی۔ ناشتہ تو تمہارے میکے سے ہی آئے گا نا؟ رسم جو ہے ناشتہ لانے کی، کیوں؟ بات کرتے آخر پر انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تو نہیں پتا آنٹی، میں فون کر کے پوچھوں؟ اس کی بات پر ان کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے۔ اے لو، جب تمہیں ہی نہیں پتا تو ان لوگوں نے کیا خاک سردردی کی ہوگی اس کی؟ ویسے بھی حیدرآباد سے کراچی ناشتہ لانے کا آپ کہیں گے تو کیا دوپہر تک بغیر کھائے پیے رہیں گے ہم؟ کہہ کر تھوڑی منگوایا جاتا ہے ناشتہ۔ ہاں، ناگواری سے کہتے وہ حرم کو گھورنے لگی۔ اس کی سسرال میں پہلی صبح تھی اور سویرے ہی ایسی عزت افزائی پر وہ روحان سی ہو گئی۔ آنٹی میں ابھی… اے بی بی بس کرو، یہ آنٹی وانٹی کیا ہوتا ہے؟ آئندہ مجھے… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، واش روم کا دروازہ کھولتے عباس باہر آیا اور اپنی امی کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ لہجے میں چاشنی سموئے زہرا خاتون بولی تو حرم اور عباس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آنٹی نہیں امی کہنا ہے آئندہ سے، میرے عباس کی طرح۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے وہ بولیں اور پھر نیچے آنے کا کہتی روم سے چلی گئی۔ ان کے اس طرح سے پینترا بدلنے پر حرم حیران رہ گئی، جبکہ عباس مسکراتا دروازہ بند کرتے اس کی طرف آیا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے گمسم سا دیکھتے عباس نے ٹھنڈا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو وہ چونکی اور اسے اپنے سامنے دیکھتے سرخ پڑی۔ گزرے لمحات یاد کرتے وہ شرم سے چور تھی۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بیر بہوٹی کیوں بنی ہوئی ہے میری زوجہ؟ اس کے گال پر انگوٹھا پھیرتے اس نے پوچھا تو وہ مسکراتے الماری سے کپڑے نکالتے واش روم میں بھاگی، جبکہ عباس اس کی تیزی پر ہنس دیا۔ اس نے ایک دن میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی نند، دیور اور حتیٰ کہ ساس بھی عباس کے آگے چوں نہیں کرتے۔ ولیمہ بخیر و عافیت گزر گیا تو عباس کی بس ایک ہفتے کی چھٹیاں بچی تھیں۔ مختلف دعوتیں بھگتاتے اور میکے کے 2-3 چکر لگاتے حرم کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور عباس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی۔ حرم اندر ہی اندر اس کے بغیر سسرال میں رہنے سے خائف تھی۔ عباس کے ہوتے ہوئے اس کو لگتا تھا کہ اس کے آگے ایک ڈھال ہے۔ وہ خود کو ایک محفوظ قلعے میں محفوظ تصور کرتی تھی۔ زہرا خاتون اور اس کی نند عالیہ عباس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اس نے روٹھی نظروں سے عباس کو دیکھا۔
وہ جانتا تھا کہ امی اور بہن اس کو اب گیٹ تک چھوڑنے ہی جائیں گی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ پل خرم کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ تو خرم کو چائے بنانے کا کہتا وہ اپنے روم میں جانے کے لیے اٹھا۔ امی میں اپنا موبائل لے آؤں روم سے۔ ارے تم کیوں جاؤ گے، ماں کے پاس رہو۔ جا آنیا، فون بھائی کا اٹھا کے لا کمرے سے۔ زہرا خاتون نے میٹھے لہجے میں عباس سے کہتے آنیا کو حکم صادر کیا۔ نہیں تم رہنے دو، مجھے کپڑے بھی چینج کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زہرا خاتون یہ کہتی کہ ابھی تو چینج کر کے آئے ہو، وہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں سے جاتے ہی کچھ منٹ بعد خرم کو آوازیں دے کر بلایا کہ میرے کپڑے نکال دو۔ چائے کو دم پر رکھتے وہ اوپر گئی اور اس کی ساس غصے کے گھونٹ بڑھتے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں دیوانہ کر دیا ہے اس کمبخت نے عباس کو۔ انہوں نے یوں اپنے دانت پیسے جیسے دانتوں تلے خرم کی گردن ہو۔ کیا ہے امی، ایویں نہ غصہ کیا کریں آپ، آنیا نے کہا تو بے ساختہ وہ اسے 2 ہتھڑ جڑ گئی۔ چپ رہو تم، مجھے مت پڑھاؤ، سب جانتی ہوں میں۔ اس کو کہتے وہ ذہن میں خرم کو سیدھا کرنے کی ترکیبیں لڑانے لگی۔ خرم جیسے ہی کمرے میں آئی، عباس نے اس کو پکڑ کر کھینچتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور دونوں بازو اس کے گرد باندھے۔ کوئی مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خرم کے کندھے پر تھوڑی رکھتے وہ بولا تو اس نے گردن موڑے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ نروٹھے پن سے خرم نے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ جاتے ہی کام میں الجھ جاؤں گا، حالانکہ دن تمہاری زلفوں سے الجھنے کے ہیں، میری بے بسی کو سمجھ سکتی ہو؟ زو مانی بات کہتے اس نے خرم کا رخ اپنی طرف کیا۔ رابطے میں رہوں گا، جلدی آنے کی کوشش بھی کروں گا، تم اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اس بار میرا جانے کو دل نہیں چاہ رہا، یوں لگ رہا ہے کہ چلا تو جاؤں گا مگر دل یہیں رہ جائے گا میرا۔ اس کی باتوں نے گویا سحر سا باندھا تھا۔ آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے خرم نے کہا تو ابرو اچکا گیا۔ جو الفاظ دل کی ترجمانی کرتے ہوں ہم انہیں ادا کرنے کا ہنر رکھتے ہیں زوجہ۔ اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا ٹکراتے عباس نے کہا۔ تبھی زہرا خاتون کی آواز پر اس نے سرد آہ بھرتے اسے چھوڑا۔ چلو آ جاؤ نیچے، مگر آپ نے کپڑے مانگے تھے چینج کرنے کو۔ بہانہ تھا وہ تو ملنے کا۔ آنکھ مارتے عباس کے کہنے پر وہ ہنس دی۔ نیچے آئے تو اس کے لباس کو دیکھتے زہرا خاتون نے نتنے پھلا لیے، مگر دوسرے ہی پل تاثرات کو نارمل کرتے انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں عباس کوئٹہ کے لیے نکل پڑا اور یہاں سے خرم کی آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ اس کا دیور عباد اور نند آنیا مزاج کے بہت اچھے تھے، بس زہرا خاتون ہر وقت مرچیں چبائے رکھتی۔ بہو، ہمارے ہاں جلدی اٹھنا اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ عباس یہاں تھا تو چلو سمجھ آتی تھی تاخیر سے اٹھنے کی، مگر اب میں تمہیں دیر تک سوتا ہوا نہ دیکھوں۔ خرم کے 8 بجے اٹھنے پر زہرا خاتون نے اسے جھاڑ پلائی۔ جی امی، یک لفظی جواب دے کر وہ کچن میں آئی تو ڈھیروں ڈھیر برتنوں سے سنک بھرا ہوا تھا۔ کچن صاف کرنے کے بعد ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اپنا ناشتہ بنائے گی کہ اس کی ساس نے ساگ اسے تھما دیا۔ لو، اسے کاٹ کر چولہے پر چڑھا دو، وقت زیادہ لگتا ہے اس کے پکنے میں۔ پنجاب سے تحفہ آیا ہے اور میرا عباد بہت شوق سے کھاتا ہے یہ۔ جلدی کرنا، اور ہاں، اس کے بعد صفائی کر کے میرے چند جوڑے ہیں انہیں استری کر دو۔ بار بار تھوڑی کہوں گی تمہیں، اب اس گھر کی بہو ہو تم تو تمہارا فرض ہے سب کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اس کی کوئی بات سنے بغیر وہ چھت پر دھوپ سینکنے چلی گئی اور وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ وہ انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ابھی ناشتہ کرنا ہے، مگر انہوں نے کچھ جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ خرم نے ہاٹ پاٹ کھول کر دیکھا تو آدھی بچی ہوئی روٹی پر تھوڑا سا آملیٹ رکھا تھا جو شاید کسی نے کھاتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ جلدی جلدی وہ ٹھنڈی روٹی اور آملیٹ پانی کے ساتھ نگلتے اس نے اپنے میکے کا وقت یاد کیا جہاں اس کی امی تازہ ناشتہ دیا کرتی تھی، پھر چاہے وہ 11 بجے ناشتہ کرتے یا صبح 8 بجے۔ مگر کوئی بھی لڑکی شاید میکے کا سکھ سسرال میں نہیں پا سکتی۔ جس طرح دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، اسی طرح میکے میں لڑکی تیاری کرتی ہے تاکہ سسرال میں امتحان دے سکے۔ مگر جب نہگران ہی اس قدر بے حس ہو
تو طالب علم کو یاد کیا ہوا سبق بھی بھولنے لگتا ہے۔ ساگ کاٹ کر پکاتے اور کپڑے استری کرتے اس کو کافی وقت ہو گیا۔ درمیان میں گھر کی صفائی کرتے اس کی کمر دکھنے لگی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کی ساس کو یہ نہ لگے کہ وہ کام چور ہے۔ جیسے تیسے وہ دوپہر کا سارا کھانا بنا کر فری ہوئی تو آنیہ اور عباد کالج سے آ گئے۔ ان کو کھانا دیتے دوپہر کے برتن دھوتے 4 بج چکے تھے۔ زہرا خاتون اور آنیہ کھانا کھا کر کمرے میں جا چکی تھیں۔ عباد باہر دوستوں کے پاس چند نوالے زہر مار کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ اپنے روم میں آ کر لیٹتے اس کا انگ انگ درد کر اٹھا تو پانی کے ساتھ پین کلر لیتے اس نے گہری سانس بھری۔ شام کا کھانا آنیہ بنائے گی، اسے ہی بنانا چاہیے، دل میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سارے دن کی تھکی ہاری وہ گہری نیند میں سوئی تھی کہ آنیہ کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ بھابی کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی اور پھر جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شام کے 7:30 بجتے دیکھ کر وہ بے اختیار جوتا پہنتے نیچے آئی۔ پتہ نہیں اتنا سونے پر اس کی ساس اس پر کون سی دفعہ نافذ کرنے والی تھی۔ نیچے آئی تو لاؤنج میں محلے کی چند خواتین کو بیٹھے دیکھا۔ آئے ہائے زہرا، یہ کوئی وقت ہے تمہاری بہو کے سونے کا؟ ناک پر انگلی رکھتے ایک خاتون نے تبصرہ کیا۔ وہ آگے بڑھتے سلام کرنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھی۔ ملک جیسا سوٹ پہنے الجھے بالوں کے ساتھ وہ کہیں سے بھی چند دن کی بیاہی نہیں لگ رہی تھی۔ بس آج کل کی بچیاں سسرال میں رہنے کے اصولوں سے نابلد ہوتی ہیں بہن، سیکھ جائے گی رفتہ رفتہ۔ میں نے تو اس میں اور آنیہ میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ بھئی بڑی بہو ہے، میرے عباس کی دلہن ہے، مجھے بہت عزیز ہے یہ، مسکرا کر کہتے زہرا خاتون نے اداکاری کے تمام ریکارڈز توڑے۔ حرم جو ان کو اچھے سے جان چکی تھی مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی، اور پھر رات کا کھانا بھی اسے ہی بنانا پڑا کیونکہ اس کی ساس نے آنیہ کو کچن میں گھسنے ہی نہ دیا۔ عباس سے کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی۔ اس کی جاب کی وجہ سے حرم اسے گھر میں ہوئی چھوٹی موٹی ناچاکی اور خود پر کام کے بوجھ کا نہ بتاتی کہ وہ فکر معاش میں گھل رہا ہے تو کیا اسے اپنی پریشانی دینی، مگر اس کی ساس نے گھر کا ہر کام اس کے ذمہ لگا دیا تھا۔ اور تو اور ایک بار اس نے میکے جانے کا بولا تو کہتی کہ عباس کے ساتھ ہی جانا، اور اس نے تو 3 ماہ سے پہلے نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بھی اداس تھی۔ عباس کو فون پر لاڈ سے فرمائش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میکے میں چند دن رہ آؤں، تو اس نے حامی بھرتے اس کی بات کا مان رکھا۔ لیکن رات تک اس کا پھر سے فون آیا جب حرم سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ امی کی طبیعت خراب ہے اور ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے آج کل؟ ناراضگی سے کہتے عباس نے سوال کیا، اور حرم یہ سوچنے لگی کہ وہ تو بھلی چنگی ہیں، ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہے، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو شوگر بھی ہے یا ان کی طبیعت خراب ہے۔ حیرانی سے اس کے کہنے پر عباس نے لب بھینچے۔ کیا مطلب؟ تم ان سے اس قدر لا تعلق ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں طبیعت کا؟ روم سے نکل کر انہیں دیکھ بھی لیا کرو۔ سارا دن وہ کام میں لگی رہتی ہیں، جب انہیں فون کرو وہ کچن میں ہوتی ہیں۔ تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ اگر کچھ نہیں بھی کرنا تو کم از کم ان کا خیال ہی رکھ لیا کرو۔ اور ابھی میکے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ مگر آپ میری بات تو سنیں، ابھی ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ ان کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ بغیر اس کی کوئی بات سنے عباس نے ٹھک سے فون بند کر دیا اور وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے رہ گئی۔ بجھے ہوئے دل اور شکستہ قدموں سے وہ ان کے روم میں آئی تو انہیں ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھتے پایا۔ پاس ہی ڈرائی فروٹس کی پلیٹ دھری تھی جسے وہ وقفے وقفے سے کھا رہی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو امی؟ اس کے پوچھنے پر ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں بی بی، جاؤ تم آرام کرو۔ نخوت سے سر جھٹکتے وہ بولیں تو حرم نے مزید کوئی بات کیے بغیر اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے۔ عباس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی لا علمی کی معذرت کی تو وہ اسے بتانے لگا کہ کس طرح سے حالات سے گزرتے ہوئے اس کی والدہ نے ان کی پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا اور اپنی جوانی انہی کے پیچھے صرف کی، کیونکہ والد تو بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ حرم نے عباس کی باتوں کو پلو سے باندھا اور دل میں یہ تہیہ کیا
کہ وہ اپنی ساس کو بالکل ماں کی طرح سمجھے گی۔ اس بار عباس کے ساتھ ہی جا کر وہ میکے میں 3 دن رہ آئی تھی، تو یہ شکوہ بھی اس نے دور کر دیا تھا، اور جس طرح ایک اچھے بیٹے کی طرح اس نے حرم کے والدین کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، وہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ حرم نے سوچا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اب وہ اپنی ساس کی جلی کٹی سننے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ کیا تھا جو وہ زبان کی سخت تھی؟ کیا تھا اگر وہ اس سے گھر کا سارا کام کرواتی تھی؟ آخر کو گھر کے کام کرنا ظلم تو نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو عباس جیسے جیون ساتھی کے لیے وہ یہ سب برداشت کرنے کو تیار تھی۔ اس کی پریگننسی رپورٹ مثبت آئی تو ہر عورت کی طرح وہ بھی بہت خوش تھی۔ عباس کو فون پر اطلاع دی تو اس نے خاص طور پر اپنی امی سے حرم کا خیال رکھنے کی درخواست کی، اور اب وہ حرم کا نہ صحیح مگر اپنے بیٹے کی اولاد کا بے حد خیال رکھنے لگی تھیں۔ عباد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمالی علاقے جات ٹرپ پر جا رہا تھا۔ گھر کی ضروریات کا تمام سامان مہیا کرنے کے بعد عباس سے زبردستی اجازت لے کر وہ روانہ ہوا۔ اس کا یہ ٹرپ 1 ہفتے کا تھا۔ آنیہ اب اس کے ساتھ برابر کام کرواتی تھی، بلکہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حرم آرام کرے۔ اس بات سے زہرہ خاتون کو بہت طیش آتا تھا کہ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھالتے تھے، آج کل کی بچیوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ مگر آنیہ بھابھی کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی تھی، شاید اس کی وجہ عباس کا اس سے بہت پیار کرنا تھا، اور بھائی کی اولاد اور بیوی اسے عزیز ہو گئی تھی۔ عباد کو گئے 4 دن ہو گئے تھے جب رات کے 2 بجے زہرہ خاتون کے سینے میں درد اٹھا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتی نہیں، مگر جب درد حد سے سوا ہوا تو انہوں نے آنیہ کو جگایا۔ حسب توقع وہ حواس باختہ ہوتے رونے لگی، کیونکہ اب ان کا رنگ درد سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ بھاگی بھاگی حرم کے کمرے میں گئی اور اسے جگایا تو وہ فوراً اپنی ساس کے پاس گئی، جو آنکھوں میں آنسو اور بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ درد سے نڈھال ہوتے ان کے منہ سے عباس نکلا تو حرم ہوش میں آئی۔ فوراً ریسکیو کال کرتے اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور عباس کو کال کر کے اطلاع دی، جو کہ بے حد پریشان ہوتے اپنے آنے کی تگ و دو میں لگ چکا تھا۔ ایمبولینس میں وہ لوگ زہرہ خاتون کو ہسپتال لائے اور ڈاکٹرز انہیں ٹریٹمنٹ دینے لگے۔ ان کے مطابق ہارٹ اٹیک تھا، اور بر وقت ہسپتال لے آنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ آنیہ بے ساختہ حرم کے گلے لگتے رو پڑی۔ آنکھیں تو حرم کی بھی نم تھیں، وہ گھر کی بڑی تھیں اور اس کے لیے اہم بھی تھیں۔ کچھ گھنٹوں میں عباس بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ ماں کا ہاتھ پکڑے وہ جیسے بس رو دینے کو تھا۔ زہرہ خاتون نے اسے پیار سے دیکھا۔ عباد نہیں آیا؟ ان کے سوال پر عباس نے حرم کو دیکھا۔ جی امی، اسے بتا دیا ہے، واپسی کے لیے نکل چکا تھا وہ، میں فون کر کے پوچھتی ہوں کہاں تک پہنچا ہے۔ فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے وہ روم سے باہر گئی تو زہرہ خاتون بے اختیار رو دیں۔ عباس ان کے رونے پر بوکھلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ درد ہے کیا؟ پلیز بتائیں امی۔ عباس اور آنیہ ان پر جھکے پوچھ رہے تھے۔ عباس، میرے بیٹے، میں نے تمہاری بیوی اور اپنی بہو کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، اور اس نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا، مگر میں نے اس کو بیٹی نہیں بہو سمجھا۔ مگر آج جس طرح اس نے بالکل مجھے اپنی سگی ماں سمجھ کر سنبھالا ہے، میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ عباس، تم اسے کبھی دکھ نہ دینا، اور ہو سکے تو مجھے معاف۔ یہ کہتے وہ پھر سے رو دیں تو عباس نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما۔ مائیں ڈانٹ بھی دیتی ہیں، سرزنش بھی کر سکتی ہیں امی، آپ پلیز زیادہ نہ سوچیں، ہم سب ایک ہی فیملی ہے نا۔ تبھی کمرے میں حرم آئی۔ بس وہ 2 گھنٹوں تک پہنچ جائے گا امی، اپنی ساس کو مسکرا کر دیکھتے حرم نے کہا تو آنیہ نے تشکر، عباس نے محبت اور زہرہ خاتون نے شرمساری سے اسے دیکھا۔ اپنے پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑتے سہلایا۔ تم عباس کی غیر موجودگی میں میرا بیٹا ہو۔ یہ الفاظ اپنی ساس کے منہ سے عباس کے سامنے سنتے وہ آج معتبر ہو گئی تھی۔ دل اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔